बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हूर अहमद, पाकिस्तान के फेर शहर फैसलाबाद से। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़हूर अहमद व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पाकिस्तानी कवानीन है, जो कानून है उसके ऊपर। क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी कानून है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं और वो अमीरों पर कितने लागू हैं और गरीबों पर कितने लागू हैं। ये सब बातें जो हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपने हमारे साथ साथ रहना। हमारे साथ ना एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था डकैती का। तो डकैती की जो वाक़या पेश आया था वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो जो वाक़या पेश आया था तो पुलिस वालों ने हमारे साथ जो है वो क्या जो है रवैया अख्तियार किया था और हमारे साथ उन्होंने क्या क्या बातें की थी, ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मौसम बहुत सुहाना सा है, सुबह सुबह का बादल छाए हुए हर तरफ, आप ये देख सकते हैं गहरे गहरे बादल जो हैं वो छाए हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही मज़ेदार मौसम है। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कि एक दफ़ा ना ये 2023 चढ़ा, ये 2023 के शुरू में जो जनवरी का था, 21 जनवरी को ना रात तकरीबन 8:45 पे हमारे साथ डकैती हुई, जिसमें हमारा एक मोबाइल फ़ोन और तकरीबन 70,000 रुपये जो थे वो छीने गए थे। तो हमारा जो गांव है इससे थोड़ा सा दूर, तकरीबन आप 1.5 किलोमीटर का सफ़र, 1.5 किलोमीटर तो ज़्यादा है, किलोमीटर का लगा रहे हैं। हमारे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे साथ डकैती पेश आई और इसमें जो था हमारा मोबाइल फ़ोन और पैसे छीने गए। तो मसला ये पेश आया कि हमने, क्योंकि उन्होंने हमारी बाइक की चाबी जो है वो निकाल ली थी और एक मोबाइल जो है वो खुशकिस्मती से हमारा बच गया था, तो एक बदकिस्मती से ले गए और 70,000 रुपये ले गए। तो वो जा रहे थे तो हमारे गांव के लोग आए मोटरसाइकिल पे, उनके पास, उनके जो चोर थे उनके पास 70 थी अप्लाइड फॉर, और जो हमारे गांव के आए थे वो भी तकरीबन उनके जैसे ही उन्होंने हमसे छीना और तकरीबन वो समझ लें कि 200 मीटर दूरी गए होंगे। हमारे गांव के लोग जो हैं वो हमारे पास से गुजरे, उन्होंने पूछा कि क्या मसला पेश आया। हमने उनको बताया, उनके पास 125 था, उन्होंने उनके पीछे लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम जो कोशिश करेंगे इनको पकड़ने की, क्योंकि हमारे तो जो मोटरसाइकिल थी उसकी चाबी उन्होंने निकाल ली थी, हम तो वहीं पे खड़े थे और हमारे पास जो मोबाइल था उस मोबाइल के थ्रू हमने ना 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल की और मैं जो था घर आया, क्योंकि दूसरी चाबी घर पड़ी थी बाइक की। तो मैं घर आया और घर से वो चाबी मैं लेकर अपनी बाइक के पास गया। तो हमने 15 पे कॉल की, पुलिस जो है वो मौके पे पहुंच आई। लेकिन पुलिस को वो जो हमारे गांव के लोग जो थे वो जो चोर थे, जो डकैत थे, उनके पीछे लगे, उन्होंने उनको पकड़ लिया और पुलिस को पता था कि उन्होंने मतलब जो डकैत है उनको पकड़ लिया है और वो थाने उनको, क्योंकि जैसे उन्होंने पकड़ा तो वहाँ पे पुलिस वाला आदमी खड़ा था, उसने जो थाने इतला करके जो पुलिस मंगवा के उस बंदे को पकड़ कर वो थाने ले गए। अब बात आ जाती है, पुलिस वाले जो थे वो हमारे पास आए मौके पे। उनको पता था कि जो डाकू हैं जिन्होंने यहाँ से चोरी की है वो पकड़े गए हैं, ठीक है, ये बात जो है इस बात का उनको इल्म था। तो लेकिन जब वो हमारे पास है तो हमें पता क्या कहते हैं कि पूछताछ जो होती है वो उन्होंने की, कितने पैसे आप लोगों के पास थे, कहाँ से निकलवाएं, आप कहाँ से आ रहे हैं। हमने सारा वाक़या बताया कि हम भाई ड्यूटी से आ रहे हैं। तो हमने एटीएम से जो थे पैसे निकलवाए थे उधर से ही, जिस जगह हम ड्यूटी करते हैं। तो हमने तकरीबन 10,000 इधर से निकलवाया है, तो वहीं से ही हमारे पीछे लागे, हमें पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे ये वाक़या पेश आया। तो आगे से पुलिस वाला जो है वो पुलिस वाला जिसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो शहरी है, एक आम शहरी, उसके माल जान की हिफाजत करें। ये पुलिस वाले का जो ये उसने एक हलफनामा लिया हुआ है कि मैं बतौर जो पुलिस ऑफिसर बनकर या पुलिस वाला बनकर जो मेरी ड्यूटी के फ़रज़ हैं वो मैं अपने निहायत ईमानदारी से सर अंजाम दूँगा, जिसमें शहरी की माल जान की मैं हिफाजत करूँगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जिसका मकसद सिर्फ यही है, उसकी ड्यूटी यही है कि वो आम शहरी के जान माल की हिफाजत करे, तो वो हमें आगे से ये बात सुनाता है कि भाई आप इतने पैसे जो हैं वो साथ लेकर क्यों आए हैं। मैं तो हैरान परेशान हो गया, भाई ये तो उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, ये तो हमें ही डांटने लग गया कि आप इतने पैसे लेकर क्यों आए हैं। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, भाई हमने निकलवाए हैं, हमें कोई ज़रूरत थी तो हमने। कहता है कि आप इतनी रात को इतने पैसे निकलवा के क्यों जो है वो चाल पड़े हैं, क्यों आ रहे हैं, ये वो। उसने हमारे साथ बातें शेयर की। मैंने उनसे ये कहा
کہ بھائی ہمیں ضرورت تھی. اب یہ تو نہیں نا ہو سکتا کہ ہم جو ہیں پیسے بھی نہ نکلوائیں. تو آگے سے مجھے کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ اتنے پیسے جو ہوتے ہیں نا وہ رات کو ہم نکلوا کے اور مسیرا ٹھیک ہے. اب ایک تیری ویڈیو میں آ رہی ہے یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. تو آپ جو اتنے پیسے نکلوا کے رات کو کیوں نکلے ہیں؟ تو اتنے پیسے نہیں نکلوانے چاہیے تھے, یہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ کس بات کے پیسے لیتا ہے, یہ تنخواہ کس بات کی لیتا ہے, یہ جو گاڑی ہے جو گورنمنٹ کا یہ تیل جو سارا دن چلاتے ہیں پھونکتے ہیں, یہ کس بات کا مطلب یہ اتنے جو ان کو انسینٹیو ملے وہ کس بات کے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس نے ایسی ویسی باتیں کی. میں نے کہا یار کیسا ہمارا پاکستان قانون ہے. اچھا اب اس کو پتہ تھا کہ جو ڈکیٹ ہے جو ڈاکو ہے وہ پکڑا گیا, ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے صبح تھانے آ جانا, صبح کارروائی کریں گے, یہ وہ ہے. تو ہم نے کہا ہمارے پاس ڈکیٹی ہمارے ساتھ ابھی ہوئی ہے, تو آپ کارروائی جو ہے جو بھی کرنا ہے ابھی کریں, کل کو کیوں. تو لیکن اتنے میں نا ہمارے گاؤں سے کچھ اور بھی لوگ آ گئے, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ڈکیٹی ہوئی ہے اور ڈکیٹ جو ہیں وہ پکڑے گئے اور جمرہ تھانے میں ہیں. وہ ہمارے پاس آئے, اس وقت پولیس والے بھی ہمارے پاس ہی کھڑے تھے. اس نے کہا بھائی جو ڈکیٹ تھے وہ پکڑے گئے ہیں, وہ تھانے ہیں, آئیں وہاں پہ جا کے معاملہ جو حل کرتے ہیں. اچھا پولیس والوں کو پتہ تھا, لیکن جب انہوں نے ہمارے گاؤں والوں نے ہمیں بتایا تو تب انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو پولیس وہ ایک پکڑا گیا, ایک جو ہے وہ بھاگ گیا, وہ تھانے ہیں. جب ہم آئے تو ہماری جو ایف آئی آر ہے, جو ایک وہ ہوتا ہے سمجھ لیں ایک ایف آئی فاسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے, وہ بھی نہ ہم نے جب ان کو لکھنے کے لیے بولا تو وہ آگے سے لکھے ہی نہ, یہ ہے وہ ہے, ادھر جائیں ادھر جائیں. تو وہ بھی ہم نے جو ایف آئی آر تھی, جو ایف آئی رپورٹ ہوتی ہے, جو درخواست ہوتی ہے, وہ بھی ہم نے مطلب سفارش کروا کے وہ لکھوائی. اور ایک لائیو سین جو ایک لائیو واقعہ ہوا, پکڑا بھی ان کے سامنے, پولیس والے کے سامنے وہ چور بھی پکڑا گیا, اس نے پولیس والے پہ گولیاں بھی چلائی ہیں, لیکن پھر بھی وہ جو ہے ہماری جو درخواست ہے جو ہوتی ہے وہ نہیں کاٹ رہا. تو بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے, میں نے اتنی دیر آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً 7 منٹ سر کھپائے ہیں, آپ لوگوں سے اے سے لے کر زیڈ تک سٹوری ساری سنائی ہے. میں یہاں پہ صرف اور صرف بات کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستان کے قانون کی, کہ ہمارے پاکستان کا یہ جو نیچے درجے کے لوگ ہیں نا, ان کا آپ حساب یہ دیکھ لیں. جو اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو ہمارے پاکستان کا جو نظام ہے یہ ایسا ہی ہے, یہ جب تک یہاں سے کرپٹ لوگ اور ایسے لوگ جو اپنی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے, جب تک یہ لوگ موجود ہیں تب تک جو ہے ہمارا کچھ نہیں بن سکتا, تب تک ہمارے ملک میں قانونی آپ کو پتہ ہے کہ رضوانہ نامی لڑکی جو ہے, جس نے جو تقریباً ایک جج کے گھر میں ملازمہ تھی, اور جج کی جو اہلیہ ہے اس نے اس کے اوپر کتنا ظلم کیا. آپ کو پتہ ہے, آپ کو شاید اس چیز کا علم بھی نہ ہو کہ اس نے اتنا ظلم کیا کہ اس کے سر کی ہڈی جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی, اور اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے تھے, اتنے پرانے زخم ہو گئے تھے. اس نے اس کا مطلب مارا پیٹا اگر زخم ہو گئے تو اس کا علاج بھی نہیں کیا. تو وہ بچی تھی تقریباً 10-11 سال کی, آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھی ہوگی, چھوٹی سی بچی تھی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک وہ جج کی بیوی جو ہے وہ پکڑی نہیں گئی, اس کے اوپر کیس نہیں چلایا گیا, اس کو ہر آئے دن جو ہے ضمانت دے دی جاتی, کیونکہ وہ جج کی بیوی ہے. جج دراصل آج کل جو ہمارے پاکستان میں وہ جج صرف نام کے جج اسے کہتے ہیں کہ جو ایک منصفانہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کریں. جج اسے کہتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں قاضی ہوتے تھے, اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تھا اور ان کو جو فیصلہ ہے وہ اگر ان کے گھر تک آ جاتا تھا انصاف کا فیصلہ, تو وہ انصاف کا فیصلہ کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. ان کے چاہے بیٹے ہی کیوں نہ, ان کی چاہے بیویاں ہی کیوں نہ, ان کے چاہے بچے ہی کیوں نہ ہوں. لیکن آج کل کے جو جج ہیں وہ صرف اور صرف غریبوں کے لیے ہیں, امیروں کے لیے جو ہیں وہ بہت سے قانون جو ہوتے ہیں نکل آتے ہیں, بہت سی شکیں نکل آتی ہیں کہ اس شک سے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں, آپ کو یہ بچنے کا راستہ ہے ایسے. لیکن اگر غریب جو ہے وہ جو بادشاہی مسجد ہے, جو اسلام آباد میں مسجد ہے, اس کا نام کیا ہے, فیصل مسجد ہے, اگر اس کے سامنے ایک چھوٹی سی ریڑھی جو ہوتی ہے وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے آمبوں کی لگا لیتا ہے یا کوئی اور لگا لیتا ہے, تو اس کو پکڑ کر پولیس تھپڑ مارتی ہے
اور وہاں کے جو جج ہیں اس کو جرمانہ اور جو قید وہ سنا دیتے ہیں. یہ ہے غریب کے لیے قانون. اور امیر کے لیے وہ تو شاخانہ سے آپ نے ایک گھڑی کا سنا ہے, چلو وہ تو سزا ہوگی ایک چھوٹی سی گھڑی پر. ان جنہوں نے لگژری گاڑیاں نکالی, آپ نے مریم نواز کا جو آن لائن بیانات شاید سنے ہوں گے, لگژری گاڑیاں نکلوائی ہوئی ہیں اور بہت کچھ نکلوایا ہوا ہے. تو اس میں جو زرداری صاحب ہے وہ بھی ہیں اور مشرف پرویز بھی ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلوائی ہوئی ہیں بغیر جو ان کے ایک سمجھ لیں کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ دے کے ٹیکس ٹوکس کے بغیر. تو وہ آج تک جو ہے ان کے اوپر کوئی جو ہے ایسا سمجھے کہ کیس پیش نہیں آیا. اور یہ بل منظور کروایا گیا کہ 50 کروڑ سے جو اوپر ہے وہ کرپشن ہے, 50 کروڑ سے نیچے وہ کرپشن ہے نہیں, وہ سمجھے مٹھائی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ سمجھیں کہ وہ آپ لوگوں کو مٹھائی دی جا رہی ہے 50 کروڑ کی. اور اگر یہ غریب جو ہے وہ کسی سے 10 روپے جو ہے وہ مجبوری کی وجہ سے لے لے تو اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ چھال دیتے ہیں کہ جس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے یہ اس طرح کا قانون ہے اور یہ ایسا رہے گا, اور شروع سے ہی ایسا ہے. یہ صرف ایک صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر فری کر کے جو ہے اپنے آپ کو بالکل فری کر کے جو منصفانہ فیصلہ کریں, چاہے وہ فیصلہ ان کے گھر سے کیوں نہ شروع ہو, وہ اپنے گھر سے بھی شروع کریں. ٹھیک ہے, اور باہر بھی کریں. جب تک وہ دباؤ میں رہیں گے تب تک وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے ہیں, اور جب آزادانہ فیصلے نہیں کریں گے تو پھر نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے وہ اس طرح ہی رہیں گے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمارے جو قوانین ہیں, جو ہمارے قوانین ہیں, جو قانون ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں اس کی بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بتایا. لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور یہاں کے جو عوام ہے اور ان کے اوپر جو ہے اللہ پاک جو ہے رحم فرمائے, اور سب کو جو ہدایت دے کہ وہ جو ہے اپنے جو فرائض ہے وہ اچھی طرح سر انجام دے. آپ مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.